اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا للہ دین الخالص، دین خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی جو بھی عمل کیا جائے گا اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ کوئی بھی عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا بڑا عمل بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بہت ساری جگہوں کے اوپر اخلاص کا تذکرہ کیا۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے کیا جائے۔ اس عمل میں مقصد یہ نہیں ہو کہ کوئی شخص میری دیکھ کے تعریف کرے گا، اس عمل کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے ظاہری طور پہ خوش کر دینا ہے، اس عمل کا مقصد دنیا کے کوئی چیز حاصل کرنا نہیں ہو، بلکہ عمل کا مقصد صرف اور صرف آخرت کو بہتر بنانا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک حدیث میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان نے جس نیت سے جو عمل کیا ہوگا، آخرت میں اس کی نیت کے اعتبار سے اس عمل کے اس کا اجر جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ اگر نیت اللہ کی رضا تھی تو انشاءاللہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، صرف دنیا حاصل کرنی تھی، تو دنیا میں تو شاید تھوڑی دیر کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن آخرت میں ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور انسان کے لیے کوئی اجر نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو؟ کتنا بڑا عمل ہے دین کا، اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دینا بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا وہ کرتا ہو، لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہو کہ اجر بھی ملے اور شہرت بھی ملے، صرف شہرت نہیں بلکہ اجر بھی ملے اللہ کے ہاں اور شہرت بھی ملے، تو کیا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اللہ اس پہ کوئی اجر نہیں دے گا۔ اس نے 3 دفعہ یہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ رپلائی کیا کہ اس چیز کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف وہی عمل قبول ہوگا جو خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا عمل لیکن یہ خالص اللہ کی خاطر نہیں ہوا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا ہدف آخرت ہو، یعنی اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ آخرت کی بہتری ہو اور اپنی آخرت کو فوکس کر کے زندگی گزارتا ہو اور وہ ہر وقت اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میری آخرت بہتر ہو جائے گی، تو آپ سے فرمایا کہ جس کا ہدف آخرت ہو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی بنا دیتا ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے فقر ہٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنی آشنائی نصیب فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کا شرازہ اکٹھا کر دیتا ہے، مطلب قریب کر دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتا ہے اور وہ دنیا کے سارے معاملات میں اس کے لیے آسانی کرتا ہے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی آخرت کے لیے کام کر سکے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے شخص کے پاس دنیا ذلیل ہو کر ناک رگڑتی ہوئی آتی، کہ جو آخرت کو مقصد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت اور جو دنیا ہے اس کے سامنے ذلیل ہو کے آتی ہے اور اس کو دنیا اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دیتا ہے۔ لیکن جو شخص دنیا کو ہدف بناتا ہے کہ مقصد دنیا ہی حاصل کرنی ہے، میری دنیا ہی بہتر ہو جائے، دنیا کی زندگی کیسے بہتر ہوگی، ہر وقت اسی فکر میں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایسے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ فقر مسلط کر دیتا ہے اور ایسے شخص کو اس کا جو شرازہ ہے وہ بکھیر دیتا ہے اور ایسے شخص کے اوپر محتاجی مسلط کر دی جاتی ہے اور اس کا جب شرازہ بکھیر دیتا ہے تو وہ مستقل اسی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنی دنیا کو بہتر کروں، کبھی ایک طرف بھاگتا ہے کبھی دوسری طرف بھاگتا ہے اور اس کی زندگی ایسے ہوتی ہے کہ بس میری زندگی میں صرف دنیا کی چیزیں میں بھاگ دوڑ میں اللہ تعالیٰ مصروف کر دیتا ہے اور ساتھ فرمایا دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے مقدر کی ہوتی ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ آخرت کو جب مقصد بنا کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی آسان کر دے گا اور دنیا ویسے بھی اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں رکھی ہے۔ زیادہ بھاگ دوڑ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کامیابی زیادہ نہیں کرے گا، ملے گی اتنی جتنی اللہ نے لکھ دی ہے۔